دوستو ایک انسان کو سکسیس کے لحاظ سے 3 یا 4 کیٹیگری میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دوستو وہ انسان جو کہ سکسیسفل یا ان سکسیسفل انسانوں کی لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ صرف اپنی ذات میں ہی مگن ہوتے ہیں۔ دوسرے دوستو وہ انسان جو کہ سکسیسفل انسانوں کی لائف سٹوری کو دیکھتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن خود ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تیسرے دوستو وہ انسان جو کہ سکسیسفل انسانوں کی لائف سٹوری کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ایک انسان کو سکسیس ملی۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر انسان کی سکسیس کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم رجب طیب اردگان کی لائف کو دیکھیں گے اور چیک کریں گے وہ کون سے فیکٹرز تھے یا وہ کون سی کنڈیشنز تھیں جس کی وجہ سے اردگان ترکی کے لیڈر کے طور پر ابھرے۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ انفارمیشن مل سکے۔ دوستو رجب طیب اردگان 1954 میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کی فیملی کی فائنینشیل کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں تھی۔ ان کے والد صاحب ملٹری میں پوسٹ گارڈ تھے جو کہ روزانہ رجب کو 2 لیرہ دیتے تھے۔ لیرہ ٹرکش کرنسی ہے۔ رجب طیب اردگان ان 2 لیرہ سے پوسٹ کارڈ یا کولڈ ڈرنک پرچیز کرتے تھے اور ان کو ٹریفک سگنل کے ریڈ ہونے پہ سیل کرتے تھے۔ طیب اردگان نے اپنی ابتدائی تعلیم 1965 میں قاسم پاشا پائلی اسکول سے مکمل کی۔ دوستو انہوں نے اپنی ہائی اسکول سٹڈی امام حاتب اسکول سے مکمل کی، جہاں پر انہوں نے اسلام کی اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی ٹیچنگز کو اسٹڈی کیا۔ دوستو رجب اردگان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکتب ملکیہ میں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن اس ٹائم پہ مکتب ملکیہ میں انہی لوگوں کو ایڈمیشن ملتا تھا جن کا ہائی اسکول ڈپلومہ ریگولر ہو۔ رجب اردگان کیونکہ امام حاتب اسکول سے پڑھے تھے اس لیے انہیں مکتب ملکیہ میں ایڈمیشن نہ مل سکا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 1981 میں مارمارا یونیورسٹی سے اکنامکس اور ایڈمنسٹریٹو سائنس میں گریجویشن مکمل کی اپنی۔ دوستو 1976 میں اردگان اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر بنے۔ دوستو اسی سال انہوں نے نیشنل سالویشن پارٹی کو جوائن کیا۔ اردگان 1984 میں اسلامسٹ ویلفیئر پارٹی کے ضلعی صدر بنے اور 1985 میں استنبول سٹی کے صدر بنے، اور دوستو انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کر کے دل جان سے محنت کی اور پارٹی کا نام روشن کیا۔ دوستو 1994 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں اردگان استنبول میٹروپولیٹن شہر کے میئر منتخب ہوئے۔ میئر کی حیثیت سے اور اپنی اہم سیاسی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا کے اہم میٹروپولیٹن شہروں میں سے ایک استنبول کے کرونک مسائل کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی اور ان کے حل کے لیے کام کیا۔ پانی کے مسائل پہ قابو پانے کے لیے 100 کلومیٹر نئی پائپ لائن پہ کام کیا۔ گاربیج پرابلم اور سیوریج پرابلم کو ماڈرن ری سائیکلنگ کے ذریعے سولو کیا۔ ٹریفک کنجسشن اور ٹرانسپورٹیشن ڈیڈ لاک کو 50 سے زیادہ بریجز، پیسیج ویز اور فری ویز سے سولو کیا۔ دوستو ٹرکی پہلے دن سے ہی ایک سیکولر اسٹیٹ تھا اور رجب طیب اردگان ایک اسلامسٹ پرسن تھے جو کہ اوٹومن امپائر پہ بلیو کرتے تھے۔ 1997 میں عوام سے خطاب کے دوران رجب طیب اردگان نے ایک کتاب سے ایک نظم پڑھی جو کہ وزارت تعلیم کی ریکمنڈیشن تھی اور جس کو ایک اسٹیٹ ایجنسی نے پبلش کیا تھا۔ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اردگان کو قید کی سزا سنائی گئی۔ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاتا ہوں۔ مسجدیں ہمارے لیے بلیسنگز ہیں، گنبد ہمارے لیے ہیلمٹس ہیں، مینار ہمارے لیے خنجر کی نشانی ہے، اور جو اس بات پر یقین کرتے ہیں وہ ہمارے سپاہی ہیں۔ دوستو اردگان کے ان اشعار نے ترکی کے سیکولر فوجیوں
اور سویلین اشرافیہ کو مستعل کیا، جنہوں نے استنبول کے مقبول اور اسلام پسند میر کو ایک خطرے کے طور پر دیکھا اور انہیں قید کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو، اردگان نے 4 ماہ قید میں رہنے کے بعد 2001 میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کی انگلش ٹرانسلیشن جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے۔ اس کی شارٹ فارم AK پارٹی ہے، اور خود وہ اس پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر الیکٹ ہوئے۔ دوستو، رجب طیب اردگان کی ایز اے میئر اہم سیاسی اصلاحات اور لوگوں کی محنت نے AK پارٹی کو ایک سیاسی تحریک بنا دیا، جس نے اپنے قیام کے پہلے ہی سال میں ملک میں وسیع تر عوامی حمایت حاصل کی اور 2002 میں ہونے والے پارلیمنٹری انتخابات میں 2/3 میجورٹی حاصل کی۔ دوستو، 2003 میں لیگل ریسٹرکشنز اٹھنے کے بعد اور وزیر اعظم کے عہدے کا اقتدار سنبھالتے ہی رجب طیب اردگان نے اپنے روشن اور مستقل طور پر بڑھتے ہوئے ترقی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کم سے کم وقت میں اہم اصلاحات کو نافذ کیا۔ فی کس قومی آمدنی میں اضافہ ہوا، بے مثال تعداد میں رہائشی منصوبوں، اسکولوں، سڑکوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کی گئی۔ اگر ہم ایک اسٹیٹسٹک میں نظر ڈالیں تو 2003 سے پہلے ٹرکی میں 276 ڈیم تھے۔ 2003 سے 2020 تک رجب طیب اردگان نے 585 نئے ڈیم کی کنسٹرکشن کی۔ اسی طرح دوستو، اگر ہم لٹریسی ریٹ کو دیکھ لیں، 2002 میں ترکی کا لٹریسی ریٹ 87% ہے، جو کہ 2020 میں ترکی کا لٹریسی ریٹ 96% ہے۔ دوستو، ان سب ترقیاتی منصوبوں کے علاوہ رجب طیب اردگان نے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے اپنے اقدامات کو واضح کیا، سپرس کے مسئلے کے حل اور بہت سارے ممالک کے ساتھ مؤثر تعلقات اور ترقی کی طرف اہم اقدامات اٹھائے۔ ان کی عقلی خارجہ پالیسی اور رابطوں کی شدید سلسلے کے ذریعے ملک میں استحکام کا ماحول پیدا ہوا، داخلی حرکیات کو آگے بڑھاتے ہوئے ترکی کو ایک اہم ملک بنا دیا۔ دوستو، جولائی 2007 کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں رجب طیب اردگان نے AK پارٹی کے جنرل چیئرمین کی حیثیت سے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ 46.6% ووٹ حاصل کر کے جمہوریہ ٹرکی کی 60ویں حکومت قائم کی اور اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ دوستو، اسی طرح 2011 کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے اختتام پر فاتح بن گئے اور 61ویں حکومت قائم کی۔ اسی طرح دوستو، 2014 میں رجب طیب اردگان 12ویں صدر منتخب ہوئے اور جمہوریہ ٹرکی کے پہلے صدر بھی ہیں۔ دوستو، ٹرکی میں ایک اور ٹرینڈ بھی تھا کہ اگر فوج کو لگے کہ گورنمنٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تو وہ مارشل لا لگا دیتی ہے۔ ابھی تک ٹرکی میں 4 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے، 1960، 1971، 1980 اینڈ 1997۔ اسی طرح دوستو، 2016 میں ایک دفعہ پھر مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن اردگان نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور ایک ریفرینڈم کروایا، پارلیمانی نظام سے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف موو کریں گے، اور انہوں نے اس کے لیے الیکشنز کروائے جہاں پہ انہوں نے 51% ووٹ حاصل کیے۔ دوستو، رجب طیب اردگان 2018 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ اسی طرح 2018 کو صدارتی نظام حکومت کے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجب طیب اردگان ایک اسلامسٹ انسان ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے آیا صوفیہ، جو کہ اوٹومن امپائر سے پہلے ایک چرچ تھا، اور اوٹومن امپائر میں جب سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تو اسے مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب ترکی کو شکست ہوئی تو اسے مسجد سے دوبارہ میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اب رجب طیب اردگان کی محنت کی وجہ سے اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا رجب طیب اردگان کی لائف کے اوپر ایک شارٹ اوور ویو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔